والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. قائدین کرام، علماء اعظام، میرے لائق صد احترام صحافی برادران، بزرگان من، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے استحکام پاکستان کانفرنس میں آپ حضرات کا یہ ولولہ، یہ جذبہ، جوش و خروش دیکھ کر سچی بات ہے بہت متاثر ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ. ایک گاؤں میں، ایک دیہات میں اتنا جم غفیر ماشاءاللہ اور یہ جوش و ولولہ، اور اس کے بانی میرے برادر عزیز میاں عبد المحمود صاحب اور علماء کرام کے ساتھ رابطہ کرنے والے چیف کوارڈینیٹر میرے برادر محترم جناب سکندر ذکی صاحب حافظہ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے رفقاء کرام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. 14 اگست کی مناسبت سے پاکستان کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا ثبوت ماشاءاللہ دکھانے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے یقیناً آپ کا یہ اجتماع
یہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بھی الحمدللہ اپنا مقام بنا چکا ہے۔ بے شک۔ اور آپ کی یہ والہانہ وابستگی دیکھ کر سچی بات ہے آج میں بالکل یوں محسوس کر رہا ہوں کہ جو ایک ہمارا اسلوب ہے تقریر کا وہ چھوڑ کر، جس طرح اکبر نے کہا تھا ماشاءاللہ کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں لے اپنی نظر سے کار زباں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر، تاثیر دکھا تقریر نہ کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ یقیناً آج ڈیسیاں کی سرزمین پر یہ عظیم اجتماع دیکھ کر میں اس سرزمین ڈیسیاں کو مخاطب کر کے یہ شعر کہنے پہ مجبور ہوں کہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، ماشاءاللہ۔ وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس 14 اگست کی مناسبت سے اس کا عنوان آپ نے اشتہارات پہ پڑھ لیا۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ پسروری صاحب، مولانا قاری حنیف ربانی صاحب، دیگر علماء سے آپ ان کی مبارک زبانوں سے سماعت فرما چکے۔ آج ہماری اس کانفرنس کا عنوان ہے، کیا عنوان ہے؟ استحکام پاکستان۔ مل کر جواب دیں، بلند آواز سے جواب دیں۔ استحکام پاکستان۔ استحکام پاکستان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پاکستان سے جو ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے، ہمارا گھر ہے، ہم اس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کریں۔ قاری حنیف ربانی صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جس ہستی کی سیرت میں ہے اس ہستی کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج فکری جنگ کا بھی دور ہے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں جب تعلیم حاصل کی 1985 میں فارغ ہوا، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں مدینہ یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ پڑھایا گیا، اس کا عنوان تھا الغزو الفکری، کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ بندوق کی، میزائلوں کی جنگ کے ساتھ ساتھ دشمن فکری جنگ بھی کرے گا، نظریاتی جنگ، فکر اور سوچ کی جنگ۔ آج الغزو الفکری کا دور آ چکا ہے اور دشمن ہماری بعض اوقات صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، آستین کے سانپ بن کر ہمیں ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آستین کے ان سانپوں میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو یہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کرنا وطن پرستی ہے اور وطن پرستی بت پرستی کے مترادف ہے۔ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہروپیے، یہ جبہ و دستار میں پگڑی باندھ کر، سر پہ رومال باندھ کر، ٹوپی سجا کر، ویسٹ کوٹیں پہن کر، مساجد اور منبروں میں گھس کر، ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سکولز میں، مدارس میں گھس کر یہ ہمیں پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرنا وطن پرستی ہے اور وطن پرستی بت پرستی ہے۔
یہ وہ کمینے ہیں کہ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، چراغ دین کا، نام اسلام کا، سٹیج ممبر و محراب کا، مدارس کا، یونیورسٹیز کا، پاکستان کا. اور کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھ کر بدماشوں کا، پاکستان کے دشمنوں کا، پاکستان کے مخالفوں کا. اور یہ پیغام دے رہے ہیں وطن سے محبت کرنا وطن پرستی اور بت پرستی کے مترادف. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آسمان سے رب فرماتے ہیں میرے محبوب کی زندگی کا ہر پہلو تمہارے لیے اسوہ، تمہارے لیے دین، تمہارے لیے توحید، تمہارے لیے شریعت، تمہارے لیے تقوی، تمہارے لیے الہیت، تمہارے لیے اخلاص. اور میرے آقا نے ہجرت کے موقع پر اپنا آبائی وطن مکہ معظمہ چھوڑا. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، ہزورہ کے مقام پہ پہنچے، صرف 3 میل کا فاصلہ طے کیا. 3 میل کے فاصلے پر ہزورہ کے مقام پہ پہنچ کر میرے آقا کے قدم مبارک رک گئے. رخ انور مکہ معظمہ کی جانب پھیرا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹ نبوت کے تھر تھرانے لگے. میرے آقا نے روتے ہوئے مکہ معظمہ کی سرزمین سے فرمایا انکی احب ارض اللہ الی لولا اخرجونی منکی ما خرجت ما مکثت غیرکی. اے سرزمین مکہ، مجھے تو ساری روئے زمین سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے. دنیا کے سارے علاقوں، شہروں، ملکوں سے مجھے سب سے زیادہ محبت تیرے ساتھ ہے. اگر یہ سرداران قریش ظلم و استحصال کرتے ہوئے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتے، میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا. مجھے یہ بتاؤ مکہ معظمہ میں جہاں رسول اللہ کی اپنی حکومت نہیں تھی، اس وقت رسول اللہ کی وہاں شریعت نافذ نہیں تھی. یہ تب کی بات کر رہا ہوں جب بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، حبل لات و منات و عزا کی وہاں پرستش ہوتی تھی. لیکن وطن تھا، اپنا گھر تھا، اپنا دیس تھا، ابا و اجداد کی یادیں اس سے وابستہ تھی. میرے آقا نے رو کے اس کو چھوڑا. پیغام کیا دیا؟ جو دیس ہوتا ہے رسول اللہ اس سے پیار کرتا ہے، آقا اس سے محبت کرتے ہیں. اپنے وطن سے محبت میرے رسول اللہ کی سنت ہے، میرے آقا کا دین ہے، میرے آقا کی شریعت ہے، میرے آقا کا اسوہ ہے، میرے آقا کی سیرت ہے. آپ مدینے میں آ گئے، مدینہ آپ کا نیا اللہ نے وطن بنا دیا. لیکن مکہ معظمہ، میں چونکہ 5 سال رہا ہوں الحمدللہ مدینہ شریف میں. مدینہ اور مکہ کے دونوں موسم الگ الگ ہوتے ہیں. اس دور میں پانی بھی الگ الگ تھا، موسم الگ الگ تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ موسم کی تبدیلی، پانی کی تبدیلی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہو گیا. آپ علالت کی وجہ سے کمزور ہو کر بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. آپ کے پروانے اور دیوانے، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھئی سمجھ آ رہی سب کو بات؟ میں نے زیادہ دیر آپ سے تقریر نہیں کرنی، بس 10 اور منٹ انشاءاللہ بولوں گا. توجہ بس فرمائیں حضرات. میرے آقا کا دیوانہ بلال حبشی مل کے کہہ دے رضی اللہ تعالی، ذرا بلند آواز سے کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کمزوری میں دیکھا، بخار میں دیکھا، علالت کی کیفیت میں دیکھا. پروانہ رسول تڑپ کے رہ گئے. تڑپ کر سرداران قریش کو برا کہا اور فرمایا یہ ظالم میرے نبی پاک کو اپنے گھر سے، اپنے دیش سے
نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، میرے آقا پردیس میں نہ آتے اور یہاں آ کر نبی پاک علیہ السلام کو تبدیلی آب و ہوا کی بنا پر بخار نہ ہوتا۔ یہ باتیں جب کہیں نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، نبوت کی ہاتھ پھیلائے۔ میرے دائیں بائیں علماء موجود ہیں، حضرت مولانا حجازی صاحب بھی تشریف لا چکے، صحافی برادران کے سربراہ حافظ محمد افضل صاحب، میری بائیں جانب علماء بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ میں جو بات ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا نے نبوت کی ہاتھ اٹھائے، سر نبوت جھکایا اور میرے آقا نے ایک دعا مانگی۔ وہ دعا آج اس استحکام پاکستان کانفرنس میں آنے والوں اپنے لوح قلم پر نقش کر کے لے جاؤ۔ میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم مل کے بولیں، اللہم بلند آواز سے بولیں، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اللہ پہلے ہمارے دل میں تو نے مکے کی محبت ڈالی تھی، مکہ ہمارا دیس تھا، اب ہمارا دیس تو نے مدینہ بنا دیا۔ اللہ ہمارے دل میں جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی تھی اب مدینے کی محبت ڈال، بلکہ اب مدینہ ہمارا دارالحکومت ہے، اس کی محبت میں شدت پیدا کر دے۔ اور میرے آقا نے مدینے سے محبت کی دعا مانگ کر، اور نبی مدینے کی محبت مدینے کی خوشحالی کے لیے آقا دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پتروری صاحب سے پوچھو، یہ مفتی ہیں، جب بھی مدینے کی کھجوریں تیار ہوتی سب سے پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں لائی جاتی، آپ کھجوریں بعد میں کھاتے، دعائیں پہلے مانگتے، فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی سائنا، اللہ ہمارے مدینے میں اور برکتیں ڈال دیں، اللہ ہماری غلہ منڈی میں اور برکتیں ڈال دے، اللہ ہمارے تولنے ناپنے کے پیمانوں میں اوزان میں اللہ اور برکتیں نازل فرما دے۔ میرے نبی پاک کی ان دعاؤں نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے کہ جس طرح میں اپنے وطن مکے اور مدینے سے محبت کرتا ہوں، قیامت تک آنے والا میرا جو امتی اپنے وطن سے محبت کرے گا وہ سنت رسول پہ عمل کرے گا، وہ توحید پرست ہوگا، وہ اللہ والا ہوگا۔ اور دنیا میں اور پاکستانیوں تم کیسے خوش نصیب ہو، تاریخ اسلام میں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے بعد صرف پاکستان ایک ایسی ریاست ہے، پوری تاریخ اسلام میں پاکستان دوسری ریاست ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ قائم ہوا۔ جب یہ قائم ہوا تھا، تاریخ پاکستان کے عظیم لیڈر بطل حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کے بولیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ نوجوانوں تم بھی بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بزرگوں تم بھی بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ذرا مل کے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پہ قائم ہوا، علامہ صاحب سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سید جی حضرات گرامی قدر میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان سے محبت جو کلمے کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اس پاکستان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے یا نفرت ہونی چاہیے؟ مل کے بولیں، بلند آواز سے جواب دیں۔ آج کے بعد کوئی کلگی والا، ٹوپی والا، پگڑی والا، کوئی جبے کبے والا ہمیں پاکستان کے بارے میں یہ کہے، پاکستان کے بارے میں یہ کہے کہ اس سے محبت بت پرستی ہے، اس کو دھکے مار مار کر، جوتے اس کے سر پہ مار مار کے ہم اس کو انشاءاللہ سمندر میں پھینک دیں گے۔ ہم پاکستان کی محبت کو عام کریں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔
استحکام پاکستان کانفرنس سے پورے پاکستان میں برپا کریں گے حضرات. اب پاکستان کی محبت کا دوسرا تقاضا میں نے 5 بیان کرنے بس 5 منٹ کے اندر. دوسرا تقاضا سورہ یوسف پڑھتے ہیں آپ؟ سورہ یوسف پڑھی کبھی آپ نے؟ جس نے سورہ یوسف پڑھی ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ. اب کل جا کے پھر آپ نے سورہ یوسف کا وہ حصہ پڑھنا ہے جو میں ابھی نشاندہی کرنے لگا ہوں. اور ترنم پیچھے ٹائم ہے کو نہیں جناب؟ ذکی صاحب میں نے کیا ٹائم ہے انہاں کو رہ گیا نہیں بس بہت علماء بیٹھے انشاءاللہ. پھر میں نے آنا وہ 27-28 اکتوبر کو ڈیسیا میں انشاءاللہ. حضرات تسی بھی آنا ہے ماشاءاللہ. تسی بھی آنا ہے. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. حضرت مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. حضرات باقی سورہ یوسف پڑھو. ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بن چکے تھے. اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں شیخ محمد افضل صاحب میں تو اس دن حیران ہوا اے میڈیا دے سارے لوگوں نے سردار بھی نے تو قرآن دے حافظ بھی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس دن پریس کانفرنس کی تھی تھوڑی میچ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تلاوت نے آپ ہی کی تھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی پریس کلب میں نے پاکستان میں دیکھی جس کا صدر خود تلاوت قرآن کرتا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی دین الملک. جو ملک بادشاہ کا آئین اور دستور تھا مصر کے لیے اس دور میں اس کے امیگریشن قوانین. بھائی اظہر محمود صاحب امریکہ جاتے آتے رہتے ان کو پتا ہے کہ امیگریشن قوانین کیا ہوتے ہیں. وہ قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے روکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قوانین کی پاسداری کی, آئین کی پاسداری کی, دستور کی پاسداری کی, اسے پامال نہیں کیا. ہمیں اللہ نے قرآن کی سورہ یوسف میں کیا پیغام دیا ہے؟ تم جس ملک میں رہو, جس دیش کے تم شہری ہو, اس کے دستور کی پاسداری کرو, اس ملک کے قانون کی پاسداری کرو, اس کی خلاف ورزی قانون کو ہاتھ میں کبھی نہ لو. یہ پیغام ہے. اور تم خوش نصیب وہ ہو پاکستانیوں کہ تمہارا دستور بھی وہ دستور ہے جس دستور کی پہلی شق یہ ہے, پاکستان کے آئین کی پہلی شق. یہ مجھے حفظ ہو گیا تھا آئین جب میں نے ایم اے سیاسیات کیا. اس کی پہلی شق یہ تھی پاکستان کا سپریم لا, پاکستان کا سب سے بڑا قانون وہ اللہ کا قرآن ہوگا, یہ مدینے والے کا فرمان ہوگا. نعرہ تکبیر. حضرات ہم انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتنا لا الہ سے پیار ہے اتنا بلند آواز سے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ حضرات پاکستان کے دستور کی پہلی شق یہ ہے کہ سپریم لا یہ اللہ کا قرآن ہوگا, یہ کملی والے کا فرمان ہوگا. ہم اس آئین کے اندر کسی ماں کے لال کو تبدیلی کرنے کی اجازت, مل کے بولے اجازت. اور ختم نبوت کا تحفظ اسی آئین میں کیا گیا ہے. اور جڑا ساڑے آئین دی اسلامی شکانہ پنگے لائے گا انشاءاللہ اسی چوکے ملک کو باہر چھوڑ دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ہم بڑی ٹلی جی انشاءاللہ کہ جو اہل حدیث ہو جڑا ختم نبوت نہ پنگا لائے گا پاکستان چ رہ سکتا, ہم اسے پاکستان میں نہیں رہنے دیں گے. تیسرا پاکستان سے محبت کا تقاضا. میرے بھائیوں پاکستان کا دفاع, آج تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. میں نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی ہے. میں 1980 میں پڑھنے گیا مدینہ یونیورسٹی میں.
85 میں فارغ ہوا، 84 میں پہلی بار دوران تعلیم میں مجھے انگلینڈ جانے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد جب میں فارغ ہو کے آیا پوری ایشیا، پورا مشرق مغرب میں نے سب گھوما ہے، جاتا رہتا ہوں. لیکن میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہنے لگا ہوں، مکہ مدینہ کے بعد سب سے پیارا ملک جو میں نے دیکھا اس کا نام پاکستان. پاکستان سے پیارا ملک اللہ کی اس دھرتی پہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی. اے موسم امبا دا نا، امب کھاندے کو نہیں کھاندے؟ کنے امب نے پاکستان دے اندر، قسماں نے، انور لٹور اور کیڑی کیڑی لنگڑا اچھی بولو. لنگڑا ہی تنوں سارے میں یاد ہے، چونسے دا نام لو، ہاں جی، دوسری دا نام لو، سندری دا نام لو. ماشاءاللہ اللہ کی قسم ایسے عام. اور بعض اوقات کوئی چیز کسی کو زیادہ مرغوب ہوتی ہے. مجھے بچپن سے خاندانی طور پہ یہ عام بڑے مرغوب ہیں. جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اگر موسم ہو. لیکن میں نے سوڈان میں آم دیکھے، امریکہ میں آم دیکھے، انڈیا میں آم دیکھے، مصر میں آم میں نے دیکھے، کویت میں بھی میں پچھلے دنوں تھا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جڑے آم تسی کھاندے ہیں، یہ آم دنیا کی کوئی بھی نہیں کھاندا. جو کنو تم کھاتے ہو، جو کیلے رب نے تمہیں دیے، جو انگور تم کھاتے ہو. حضرت محمود میرا بھائی امریکہ رہندا نے پوچھو عطر صاحب ایک وجہ کدی پھالے نہ کھادے نے ہوتے؟ ایسے پھل، ایسی سبزیاں، ایسی چھلیاں. اب میں نکلنے لگا جڑاں والے واسطے میں بھوک لگی سی، مرا روک کے تو چھلیاں پہ لے یہ چھلیاں جو امریکہ میں گھوم پھر کے دیکھو ایسی نہیں ملتی. اللہ نے ایسی تمہیں نعمتیں دی. اور ابھی گوادر کی بندرگاہ ایسا رب نے تحفہ دیا، ایسا تحفہ دیا ہے گوادر کی بندرگاہ. یہ بندرگاہ نہ سعودی عرب کے پاس ہے، یہ بندرگاہ نہ کویت کے پاس ہے، نہ قطر کے پاس ہے، نہ دبئی کے پاس ہے. یہ بندرگاہ نہ سلطنت عمان مسقط کے پاس ہے، نہ ایران کے پاس ہے، نہ انڈیا کے پاس ہے. اللہ نے سب سے بڑی بندرگاہ اگر عطا کی تو پاکستانی نے تمہیں عطا کی. اے ان تھوڑے جے دن انشاءاللہ الرحمن پاکستان، اللہ نے بلوچستان میں اتنا تیل دیا ہے، اتنی معدنیات دی ہیں، اتنی گیسیں دی ہیں، اللہ نے اتنے خزانے دیے ہیں. چند سالوں کے بعد اس درویش کی بات لکھ لو. اب تو ہمارے نوجوان جاتے ہیں باہر ملازمت کرنے کے لیے، روزگار کے لیے. انشاءاللہ وقت آئے گا دنیا باہر سے آ کے پاکستان میں مزدوری کیا کرے گی. پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا. لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس بندرگاہ کے خلاف، گوادر کے اس پروجیکٹ کے خلاف اللہ چائنا کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کہہ دو آمین. دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اس پروجیکٹ کے تحفظ کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کون قربانیاں دے رہا ہے، کون پیرے دے رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ وہ پیرے دے رہے کہ جن کو آج کمینے قسم کے لوگ، کمینے کسی نہ کسی حوالے سے گالیاں دیتے ہیں پاک فوج کو. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں 22 کروڑ پاکستان کے غیرت مند مسلمان زندہ ہے. کسی کمینے نے پاک فوج کو گالی دی، ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ کے رکھ دیں گے. پاک فوج سے رشتہ کیا؟ پاک فوج سے رشتہ کیا؟ اور پاکستان کی قوم، تم یہ قوم دنیا میں تمہارا مقام. میں 3 باتیں سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. سنو میری توجہ سے بات. پچھلی عید الاضحیٰ، ایک تو ابھی چند دنوں کے بعد آنے والی جو پچھلی عید الاضحیٰ گزری، دنیا میں اس کے فوراً بعد سروے ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں جس ملک میں ذبح کی گئیں وہ ملک کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا اللہ کی راہ میں سعودی عرب میں، چونکہ لاکھوں حاجی جاتے ہیں اس کو الگ کر کے، باقی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں اتنی قربانیاں دی گئی ہوں جتنی قربانیاں اللہ کی راہ میں پاکستان میں ذبح کی گئی. اور دوسری بات،
انگریزوں نے ایک سروے کیا ہے پچھلے سال. اس سروے میں کیا ہوا ہے کہ دنیا میں ٹاپ فور ملک بڑے 4 ملک کون سے ہیں جو فراخ دل، ہمدرد، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کسی ملک پہ حملہ ہو جائے تو وہاں کے رہنے والے شہریوں کو سینہ کھول کر اپنے گھر میں پناہ دیں، مدینے کے مہاجری، مدینے کے انصار کی یاد تازہ کریں. وہ ملک کون سا ہے؟ ٹاپ 4 ملک. ان میں 3 بڑے ملک عیسائیوں کے تھے، مسلمانوں کا صرف ایک ملک تھا ٹاپ 4 ملکوں میں، مہمان نواز، فراخ دل، ہمدردی کرنے والا، وہ ملک پاکستان تھا. وہ آپ ہیں. یہ بکواس کرتے جو تمہیں مایوس کرتے پاکستان کے بارے میں، اور جی پاکستان جا رہا ہے، پاکستان میں جو ہونے لگا ہے، اور پاکستان میں کچھ نہیں جو ہونا ہے انشاءاللہ. قیامت تک پاکستان زندہ رہے گا، پاکستان پائندہ رہے گا، پاکستان قائم رہے گا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان مضبوط ہوگا. سعودی عرب میں 39 ملکوں کی فوجیں کٹھی ہوئی ہیں. کتنے ملکوں کی؟ ادھر توجہ کرو، 5 منٹ میں رہ گئے، صرف 5 منٹ کسی نے بولنا نہیں، گھڑی کے 5 منٹ. توجہ فرمائے، 39 ملکوں کی فوج کٹھی ہوئی ہے سعودی عرب میں. آپ مجھے یہ بتائیں ان 39 ملکوں کی فوجوں کا سربراہ کسے بنایا؟ سوڈانی کو؟ کسی مصری کو؟ کسی لبنانی کو؟ کسی ایریٹیریا کے رہنے والے کو؟ ترکیہ کو؟ اور نہیں، پاکستان کے جنرل رئیس شریف کو بنایا. تم دنیا کی بہترین قوم پاکستانیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے تم جیسا اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. ابھی ربانی صاحب فرما رہے تھے وہ خاکوں کی بات. میں ایک بات کہہ دوں خاکوں کے والے سے، کہہ دوں ایک بات. مجھے آپ یہ بتائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مصور تھے یا نہیں تھے؟ کیوں جناب؟ میں جب 1984 میں پہلی بار انگلینڈ گیا تو میں نے لندن میں دیکھا کہ وہاں ایسے مصور تھے، وہ بندے کو سامنے بٹھا کر آدھے گھنٹے کے اندر ہاتھ سے اس کی تصویر بنا کر دیتے تھے. بالکل اس کی خوبصورت تصویر پینسل سے اور ہاتھ سے بنا کے دیتے. نبی پاک کے دور میں ایسے مصور میں نیپال میں دیکھا. وہاں مہاتما بدھ کا سب سے بڑا مجسمہ پڑا ہے، چونکہ وہاں یہ پیدا ہوئے تھے. دنیا کا سب سے بڑا مندر بدھسٹوں کا وہاں پہ سب سے بڑا مندر بھی وہاں. تو کوریا کا ایک بدھسٹ وہاں کھڑا تھا، میرے سامنے کھڑے اس نے 1 گھنٹے کے اندر موم کے ساتھ ایک مجسمہ تراشا مہاتما بدھ کے اصل مجسمے کو دیکھ کر. ایسے لوگ بدھ بنانے والے، شکل پوری بنا دینے والے نبی پاک کے دور میں مصور تھے یا نہیں تھے؟ خلفاء کے دور میں تھے یا نہیں تھے؟ نبی پاک کو دیکھ کر وہ تصویر بنا سکتے تھے یا نہیں بنا سکتے تھے؟ معبد کی بات ابھی ربانی صاحب سنا رہے تھے. اس نے ان پڑھ ہو کر، دیہاتی عورت ہو کر نبی پاک کے جو حسن و جمال کا نقشہ کھینچا، پیشانی کا، رخساروں کا، ناک کا، ہونٹوں کا، کانوں کا، زلفوں کا، دانتوں کا، داڑھی مبارک کا، آپ کی گفتگو کا پورا نقشہ اس نے کھینچا. مصور تھے، نبی پاک کی تصویر بنا سکتے تھے، مگر میرے اللہ نے میرے آقا کی تصویر کسی کو بنانے کی توفیق ہی نہیں دی. اور خاکہ کسے کہتے ہیں؟ خاکہ کہتے ہیں کارٹون کو. کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم آج کارٹون کہتے ہیں نا، اسے اردو میں خاکہ کہتے ہیں. اور کارٹون کیسے بنتا ہے؟ اصل تصویر ہو اس کو بگاڑا جاتا ہے، ذرا کان لمبے کر دیے، ناک ٹیڑھی کر دی، ہونٹ کھول دیے، وہ خاکہ بن جاتا ہے، وہ کارٹون بن جاتا ہے. مگر کارٹون تب بنتا ہے جب اصل تصویر ہو. جب اصل تصویر ہی نہ ہو تو کارٹون بن سکتا ہے؟ مجھے بتایا نا، جب اصل تصویر ہی نہ ہو تو کارٹون بنتا ہے؟ بتائیں ذرا. آج سمجھ آئی کہ اللہ نے اس دور میں نبی پاک کی تصویر کیوں نہیں بننے دی. اگر تصویر ہوتی تو آج کئی کمینے اٹھ کر رسول اللہ کی توہین کے طور پہ خاکے بناتے. میرے آقا ایک دن آئے، صحابہ بڑے پریشان تھے، اللہ کے رسول آئے تو قریشی کمینوں نے بے ادبی کی انتہا کر دی. میرے آقا فرماتے کیا ہوا؟ کہنے لگے انہوں نے آپ کا نام بگاڑ کر مزمم رکھ کے بڑی گالیاں دی. میرے آقا مسکرائے، فرمائے اما تعجبون کیف صرف اللہ عنی شتم قریش. او میرے صحابہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ نے مجھے قریشیوں کی بد زبانی سے کیسے بچا لیا. یسبون مزمما،
वाना मोहम्मद। वो तो किसी मुजम्मम को गालियां दे रहे थे ना, मुजम्मम जाने वो जाने कौन मुजम्मम कौन नहीं, हमें क्या पता कौन मुजम्मम, वो मुजम्मम और वो जाने, अना मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु मोहम्मद दा ना भावे दुश्मन अलावन। पंजाबी जानते ना आप, मोहम्मद दा ना पसरूरी साहब इन्हां दे पड़ोसी सन बुजुर्ग साडे मौलाना इब्राहिम खादिम माशाअल्लाह हजाजी साहब के पड़ोसी थे। मुहम्मद दा ना भावे दुश्मन अलावन, लब ओना दे भी दोवें जफियां पे पावन। सुभान अल्लाह। मेरे आका की फरासत और बसीरत ने उनके शैतानियत के गुब्बारे से कैसे हवा निकाल दी। आका फरमाते ए जानते मुजम्मम जाने कौन है कौन नहीं, असी मुजम्मम नहीं, असी तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं इनके कमीनों को जो खाके बनाने वाले ये कहना चाहता हूं, जो खाके तुमने बनाए हैं जब मेरे आका की असल तस्वीर ही मौजूद नहीं, ये तस्वीर तुम्हारे बाप और दादा की होगी, ये खाके तुम्हारे बाप और दादा के होंगे, लेकिन हम इन खाकों को मानने के लिए तैयार हैं। ये रसूलुल्लाह के खाके दुनिया में कोई नबी पाक की तस्वीर बना सकता नहीं है, तो खाका कैसे कोई बना सकता है। कोई नबी पाक का हुलिया मुबारक सामने रखकर कोई बहुत खूबसूरत तस्वीर बना के ले आए और कहे ये मैंने नबी पाक की तस्वीर बनाई है, हम कबूल करेंगे? मिलके बोलें, ऊंची बोलो। और अगर कोई कमीना खाका बना के ले आए तो फिर असी कबूल कर लांगे? और मेरे भाइयों असी वो भी कबूल नहीं करनी, एवं कमरियां ना मारा करो, इनके गुब्बारे से हवा निकाला करो, इनसे कहो ये खाका तेरे बाप का है, ये खाका तेरे दादा का है, ये खाका तेरे किसी उस्ताद का है। और कमली वाले के अल्लाह ने तस्वीर बनने नहीं दी, अल्लाह मेरे नबी का खाका कैसे बनने देगा। लेकिन ये हम बताना चाहते हैं, जो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस और हुर्मत पे हाथ डालने की कोशिश करेगा, हम वो हाथ नहीं रहने देंगे। जो जुबान खोलेगा हम जुबान नहीं रहने देंगे, ये याद रखना। लेकिन ये तब होगा जब पाकिस्तान की फौज, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, जो सारे इस्लामी मुल्कों की पुश्तीबान फौज है, जो पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी की रखवाला फौज है, जो पाकिस्तान की नजरियाती असास की वो पासबान फौज है, हम उस फौज का साथ दें, हम उस फौज के साथ खड़े हों। इंशाअल्लाह रहमान हम अपनी पाक फौज के खिलाफ और दुनिया की सबसे बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस देने वाली अगर कोई हमारा इदारा ISI, और सुनो जनरल हमीद गुल जैसे हीरो इसी इदारे ने पैदा किया, ये हीरो थे, इस्लाम के सच्चे सिपाही थे। अगर किसी ने मेरी इस बात का साथ देना, ये मेरा साथ नहीं है, अल्लाह की कसम ये पाकिस्तान का साथ है, ये कलमा तौहीद का साथ है, ये अल्लाह और रसूल का साथ है, ये कमली वाले का साथ है कि हम पाक फौज का साथ दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब फौजी मुहाज पे होता है, उसकी बीवी घर में अकेली होती है, उस मोहल्ले वालों से, उस पूरे गांव वालों से फरमाया, उनकी बीवी की हुर्मत, फौजी की बीवी की हुर्मत का हुर्मत उम्महातिकुम, तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे तुम्हारी मां की हुर्मत। फौजियों से मोहब्बत, पुलिस के नौजवानों से मोहब्बत, पुलिस के नौजवान बेचारे कुर्बानियां देते हैं, अभी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बेचारे हमारी सिक्योरिटी पे खड़े हैं, शहीद होते हैं, और उनके बच्चे जब शहीद होते हैं, अल्लाह की कसम मुझे इन चीजों से वास्ता पड़ता है। हिजाजी साहब भी हम कमेटियों में जाते हैं, इन चीजों की बखूबी खबर है, पुजूरी साहब भी सारी हकीकतों को जानते हैं। हमें इन नौजवानों से मोहब्बत करना है, कह दे इंशाअल्लाह हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। जाने वाले भी सुन लें, आने वाले भी सुन लें, बारी का इंतजार करने वाले भी सुन लें, ये मेरी जुमले तहरीर करो, जाने वाले भी सुन लें, आने वाले भी सुन लें, बारी का इंतजार करने वाले भी सुन लें। पाकिस्तान की मजबूती इसी चीज में मुज़मिर है कि अपनी नजरियाती असास पे खड़ा रहे। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद नीचे से निकाली जाए वो गिर पड़ती है। पाकिस्तान बना था ये अल्लाह और रसूल के नाम पे कायम हुआ था, हिंदुस्तान बना था
یہ سیکولرزم کی بنیاد پہ بنا تھا کہ اس کا کوئی مذہب نہیں. پاکستان سرکاری طور پر سرکاری مذہب اسلام کے طور پہ بنا تھا. اگر پاکستان کی بنیاد اسلام کو نکالیں پاکستان نہیں رہتا. ہندوستان کی بنیادوں سے سیکولرزم کو نکال دیں ہندوستان نہیں رہتا. مودی لگا ہوا ہے خود ہی, وہ اس کو ایک مذہبی اسٹیٹ بنانا چاہ رہا ہے, وہ اس کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے. انشاءاللہ میری بات لکھ لینا, 2020 تک وہاں پر خالصتان قائم ہونے والا ہے. انشاءاللہ خالصتان قائم ہونے والا ہے, اس لیے کہ اس نے خود نظریاتی اساس کو ہلا دیا ہے. اس کو جنونی ہندو کی شکل بن کر چلانے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں بھی ایسی کوشش ہوتی ہے نظریاتی طور پر جب ریاستیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں وہ گر جاتی ہے, ہندوستان گرنے والا ہے. لیکن پاکستان انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پہ کھڑا ہے, کھڑا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس بنیاد کو جو ہاتھ لگائے گا, ہم ہاتھ لگانے جانے والے بھی سنو, آنے والے بھی سنو, باری کا انتظار کرنے والے بھی سنو کہ پاکستان کا مطلب کیا. مل کے بولو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ